وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل
لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن تمہارے خوف سے لرزے در و دیوار ظلمت کے تمہارے نور سے چمکے گل و گلزار وحدت کے تمہاری ہیبتوں سے ہی تو کعبے کے سرو کسرا تمہاری جرأتوں سے القدس تکبیر سے گونجا لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن جناب عمر کی للکار بننا ہے صلاح الدین کی گویا تمہیں تلوار بننا ہے تمہیں عثمانی سلطنت کا ایک شاہکار بننا ہے تمہیں لشکر سے اٹھنا ہے سپاہ سالار بننا ہے لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن وہ جس نے عزت خواہر کو بھی پامال کر ڈالا وہ جس نے قلب امت کو بڑا بدحال کر ڈالا کسی کا چاک ہے سینہ کسی کے سر کو اڑوایا کسی کو نوچ ڈالا اور کسی کو دار لٹکایا لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن یہ ایک شہزاد کا ہے خواب ہو دیوار اقصی کی ہلالی ہو پھریرا اس پہ ہو تحریر کلمہ کی وہاں سحری و افطاری کہ ہو پر نور سے لمحے وہاں خوف و خطر کے بن ہی ہو عیدین کے خطبے تمہیں قبلہ اول کو رہا کروا نہیں ہوگا تمہیں اسلام کا پرچم وہاں لہرا نہیں ہوگا لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن تمہارے خوف سے لرزے در و دیوار ظلمت کے تمہارے نور سے چمکے گل و گلزار وحدت کے تمہاری ہیبتوں سے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيذكر
الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. حریر حسن کے سارے جلوے انہیں پر تمام ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی علم و عرفان کی بجلی چمکنے لگی دیدے ہوتے ہی ہر شے کہنے لگی مرحبا مرحبا اے رسول انام ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام ہونٹ مثلے گلاب اور روشن جبی ہونٹ مثلے گلاب اور روشن جبی دانت اتنے منور کسی کے نہیں نرگسی آنکھ اوپر سے ابرو ہنسی ذات جس کی ذات جن کی ہے شرح کتاب مبین میری کچھ روز سے عشق احمد میں کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں دنیا تو مزے سے سوتی ہے ہم نعت سنایا کرتے ہیں دنیا تو مزے سے سوتی ہے ہم نعت سنایا کرتے ہیں کچھ روز سے عشق احمد میں کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں دنیا تو مزے سے سوتی ہے ہم نعت سنایا کرتے ہیں دنیا تو مزے سے سوتی ہے ہم نعت سنایا کرتے ہیں جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں سلطان امم کے قدموں میں جو عمر گزارا کرتے ہیں سلطان امم کے قدموں میں جو عمر گزارا کرتے ہیں اے
عشق بلال صادق پر، اے عشق بلال صادق پر بے وجہ ستم فرماتا ہے سلطان جہاں کے دیوانے، ہمت کہیں ہارا کرتے ہیں۔ اے عشق بلال صادق پر بے وجہ ستم فرماتا ہے سلطان جہاں کے دیوانے، ہمت کہیں ہارا کرتے ہیں۔ کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ وہ چاہنے والوں کو اپنے پوچھے تو صبا تو کہہ دینا، وہ چاہنے والوں کو اپنے پوچھے تو صبا تو کہہ دینا، آہوں کے سہارے جیتے ہیں، اشکوں پہ گزارا کرتے ہیں، آہوں کے سہارے جیتے ہیں، اشکوں پہ گزارا کرتے ہیں۔ اللہ یہ کیسے بندے ہیں، اللہ یہ کیسے بندے ہیں، آرام ملا تو بھول گئے جب سر پہ مصیبت آتی ہے، اللہ کو پکارا کرتے ہیں۔ اللہ یہ کیسے بندے ہیں، آرام ملا تو بھول گئے جب سر پہ مصیبت آتی ہے، اللہ کو پکارا کرتے ہیں۔ کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی معزز و مکرم حاضرین کرام، آپ حضرات ایک مبارک تقریب میں تشریف فرما ہے۔ یہ تقریب حضرت مولانا شاہ زیب حقانی سلمہ اللہ تعالی کے دستار فضیلت کے حوالے سے منعقد ہوا ہے، اور یہ مبارک اس لیے ہے کہ اس کی نسبت دین کے ساتھ ہے۔ نسبت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کسی چیز کی اہمیت بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے۔ جب اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
کے ساتھ کسی چیز کی نسبت بن جاتی ہے تو وہ رفعت اور عظمت والی بن جاتی ہے. اور جب طاغوت اور ابلیس اور مذموم چیزوں کے ساتھ کسی چیز کی نسبت بنتی ہے تو وہ اس کی عظمت اور رفعت خاک میں مل جاتی ہے، وہ گڑ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا بازار میں کوئی نشائی پاؤڈر، آپ جانتے ہیں نا پاؤڈر پیتے ہیں چر 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 چر، اور اسی طرح یہ آئس گن نکلا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ ہمارے جائے سامنے سے، وقتوں کے وہی روکا ہے پرے کرو. کیوں؟ اس کی نسبت گندے چیز کے ساتھ بن گئی. ڈاکوؤں کے ساتھ کسی کی نسبت بنتی ہے، کہتے ہیں ہٹاؤ یہ لٹیرا ہے، یہ چور ہے، لفنگا ہے. ابلیس کے راستے سے کوئی جاتا ہے اولئک حزب الشیطان اولئک هم الخاسرون، اور خسرت دنیا والآخرہ. شیطان کے ساتھ نسبت، شیطان اللہ کے دربار سے وہ دکھدار آ گیا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کہ ہٹو جاؤ تم بدتر اور تم بیکار قسم سے ارذل لوگوں میں شمار ہو، کیونکہ نسبت گندی ہے، غلط ہے. اور ایک چیز کی نسبت، مثال کے طور پر آپ بازار سے آدھا گز کپڑا لیتے ہیں، غرض یہ ہوتا ہے کہ اس آدھا گز کپڑے میں قرآن مجید کو لپیٹ کر رکھوں گا، اس کا غلاف بناؤں گا. تو وہ کپڑا اگر آپ راستے میں آتے ہوئے آپ سے گر جائے تو آپ منہ سے توبہ بھی کرتے ہیں اور اسے اپنے آنکھوں کے ساتھ اور اپنے منہ سے اس کو چومتے ہیں. حالانکہ آدھا گز کپڑا ابھی قرآن مجید کے ساتھ اس کا الصاق بھی نہیں آیا ہے، ابھی اس کے ساتھ لپیٹا بھی نہیں آیا ہے، لیکن بازار سے آتے ہوئے نسبتیں کیسی کی رہی. دوسری طرف پورا تار اٹھا کر لائے ایسے بھی کپڑے ہوتے ہیں کہ 2.5 لاکھ روپے کا جوڑا، لیکن وہ اگر کسی سے گر جائے اور اسے کوئی چومے، اسے بوسہ دے تو لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہے. حالانکہ 2.5 لاکھ کا کپڑا تھا اور ریشمی کا قیمتی کا، لیکن نسبت دنیا ہے تو دودھ ہے، فارسی میں اس کو دودھ کہتے تھے، گری ہوئی چیز. لیسا بشیء عربی میں کہتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آدھا گز کپڑا جو آپ نے 60 یا 70 روپے کا لیا ہے اس کی نسبت قرآن سے آ گئی تو وہ فرش آسمان تک پہنچ گئی. تو یہ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی پر مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مرکز اطہر میں آرام فرمائے، جس مٹی کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ التراب الملصق بجسدہ المطہر خیر من الدنیا وما فیہا اللوح والکرسی والقلم. کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک پڑا ہے، آرام فرمائے، تو وہ زمین کا وہ ٹکڑا، وہ عرش، لوح اور کرسی اور کعبۃ اللہ سے اس کا مقام بڑا ہے.
کیونکہ نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کو پتہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور شام کے فتوحات میں دمشق اور ان علاقوں کے اور باہری فتوحات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا وہ کردار ہے۔ تاریخ اسلام ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لوگ اپنے اسلام کی تاریخ سے بھی بے خبر ہوتے ہیں۔ کچھ تو ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہیں کہ انہوں نے ہمارے نصاب میں مغرب اور مغربیت اور موجودہ چیزیں تو ڈال دی، لیکن اسلام اور شریعت اور قرآن یہ کس طرح آیا، کس ترتیب سے ان چیزوں کو نکال دی، کہتے یہ مولوی کا کام ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان جو مسلمانی کا دعوے دار ہے اور وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت رکھتا ہے، اس کی نسبت دین کے ساتھ یہ مضبوط سے مضبوط تر ہونی چاہیے، اور کمزور ہوگی نسبت تو پھر اتنا ہی انسان آج مسلمان زبوحال ہے، پریشانیوں میں، کیونکہ ہم دنیا کے چیزوں میں اپنی ترقی اور اپنی بہتری سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی شان یہ نہیں ہے۔ مسلمان جب تک دین کے ساتھ لگا رہا وہ کامیابی اس کے قدموں میں آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مدینہ منورہ سے چلے کوفہ اور کوفہ سے دمشق اور دمشق سے بغداد اور بغداد سے ماوراء النہر اور یہ ہندوستان اور یہ پورا وہاں تک گئے کہ وہاں جا تک جانا ممکن تھا اور سمندروں تک پہنچے اور وہاں پر مجبوراً رکنا پڑا۔ تو جہاں انہوں نے رخ کیا کامیابی وہ پاتے رہے، کیونکہ وہ دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہے۔ آج ہمارے خسران اور ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو دنیا میں اگر کوئی کمزوری دکھائے تو ہم کہتے ہیں کمزور اور ناکام ہوگا، کیونکہ اس نے بچوں کے لیے نہیں سوچا ہے، اپنے لیے نہیں سوچا ہے، دین کے لیے نہ سوچا، کہتے ہیں بوڑھا ہو کے کر لے گا۔ حج ہم کرتے ہیں 80 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، وقتوں کے جب کسی کام تک نہیں ہوتا ہے نا پھر ہم حج کو بیچ دے تاکہ ادھر مر جائے۔ ہمیں نے بڑے بوڑھے دیکھے اور بڑی امائیں دیکھی ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ پریشان ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، پھر ان کا والی وارث معلوم نہیں ہوتا ہے، بڑے مشکلات کا سامنا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہے دنیا میں رہنے کا، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی کا وقت موعود معلوم نہیں ہے کہ کب چلے گا دنیا سے۔ اس امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے، لیکن 60-70 پہ پہنچ کے ہم بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں۔ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنے لمبے منصوبے، اتنی ہوسی دنیا زیادہ، حرص اور لالچ، جیداد اور ان بکیڑوں میں زیادہ ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بڑے صحابی ہیں اور خلفائے راشدین کے بعد بڑا مقام ہے اور کاتب وحی ہے۔
تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ وہ افضل ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز؟ عمر ابن عبدالعزیز کون تھے؟ یہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں ان میں ان کا دور بھی شامل ہے، کیونکہ وہ ایسی شخصیت تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ آتے ہی اپنے بیوی کے سارے زیورات لے کر شاہی خزانے میں جمع کر دیے. حالانکہ اس کی بیوی ایک بادشاہ وقت کی بیٹی تھی اور دوسری بادشاہ وقت کی بہن تھی اور تیسری بادشاہ وقت کی بیوی تھی. تین طرف سے وہ ملک تھا. لیکن عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ تمہارے باپ کا مال نہیں ہے، یہ ہار، یہ پنزیر اور یہ تمہارے جو ہاتھ میں کنگن ہے یہ اتارو اور یہ مسلمانوں کا حق ہے. عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہے کہ اس کی عدالت اور اس کی کمال لفام اور عظمت یہ تھی کہ اس کے حکمرانی کا اثر انسان پر انسان حیوانات پر پڑتا ہے. بیڑیا اور بکری کی ایک گاٹ پہ پانی پیتی تھی. ایک اللہ کے ولی تو کسی نے کہا کہ آج ایک بیڑیا نے بکری پہ حملہ کر دیا. اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے غلط کر گیا. لوگوں نے تحقیق کی تو واقعی اس وقت ان کا انتقال ہو گیا. نیک حکمران اس کے اثرات سارے علاقے پہ ہو گئے. انسان کا انسان حیوان اور پرند چرند پر بھی ہوتی ہے. تو عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہے جنہوں نے احادیث مبارکہ کو مدون کیا ہے. علماء کو پتہ ہے حدیث کی تدوین اس نے حکم نامہ جاری کیا اور ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. علماء کو لکھا، قاضیوں کو لکھا کہ جہاں جہاں تم لوگوں کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے وہ جمع کرو اور اسے مجھے بھیجو، کیونکہ یہ علماء اسی طرح اٹھتے جائیں گے اور ان کے ساتھ یہ علم بھی چلا جائے گا. تو مجھے خدشہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات احادیث مبارکہ وہ کہیں ان کے ساتھ وہ قبروں میں نہ چلے جائے. تو ان کی وجہ سے پھر احادیث حیوان اور پرند چرند پر بھی ہوتی ہے. تو عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہے جنہوں نے احادیث مبارکہ کو مدون کیا ہے. علماء کو پتہ ہے حدیث کی تدوین اس نے حکم نامہ جاری کیا اور ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. علماء کو لکھا، قاضیوں کو لکھا کہ جہاں جہاں تم لوگوں کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے وہ جمع کرو اور اسے مجھے بھیجو، کیونکہ یہ علماء اسی طرح اٹھتے جائیں گے اور ان کے ساتھ یہ علم بھی چلا جائے گا. تو مجھے خدشہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات احادیث مبارکہ وہ کہیں ان کے ساتھ وہ قبروں میں نہ چلے جائے. تو ان کی وجہ سے پھر احادیث مدون ہوئے ہیں. یہ ان علماء کو پتہ ہے تاریخ حدیث. ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں یہ تاریخ معلوم ہو. تو عمر بن عبدالعزیز کے بڑے فضائل ہیں، اگر اس میں لگ گیا تو آج کا یہ اجتماع اسی پر ہو جائے گا. لیکن تے صحابی نہیں، تے تابعی سمجھتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی زیارت کی ہو، اس سے ملاقات ہوئی ہو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، اور پھر ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گیا ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہے، چاہے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہو یا دل کی بصیرت سے دیکھا ہو. بہرحال تو عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پوچھا کہ وہ افضل ہے یا علی بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو امام شافعی نے کہا
کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ میں کون سا افضل ہے، میرا جواب سنو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو جہاد کیا ہے، اس جہاد میں جو گھوڑا استعمال کیا ہے، اس گھوڑے کے نتنوں میں جو دھول گئی، وہ دھول عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ یہ صحابیت کا مقام ہے۔ تو اتنا بڑا مقام کیونکہ نسبت غیر زیادہ صحابی کا، اس لیے اگر کوئی پوری دنیا اللہ کے راستے میں دے اور دوسری طرف ایک صحابی آدھا کھجور وہ اللہ کے دربار میں، تو اس کے عظمت اور رفعت کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے صحابی کی، کیونکہ وہ معیار ہے ایمان۔ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، قرآن مجید کہتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ نسبت ہے بڑی، ان کے والد محترم اللہ غریب رحمت فرمائے امین صاحب ممرے رحمت اللہ علیہ، سب سے رحمت اللہ علیہ، رحمتا واسعہ وجعل الجنۃ الفردوس مأواہ، تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ تو اس نسبت کا دنیا میں اللہ نے یہ صلہ دیا کہ آج بیٹا عالم بن گیا۔ آج ہم اس جلالیہ میں اس ایک محلے میں کشمیر آباد میں خواب میں بھی نام نہیں سنا ہے، کشمیر تو سنا ہے، کشمیر آباد آنا نہیں ہوا ہے، جلالیہ میں آیا ہوں۔ آپ کے بڑے عالم تھے یہاں، آپ اپنی اصطلاح میں ان کو چٹھے مولوی سے کہتے تھے، چٹھے مولوی سے۔ میں آیا یہاں پہ گرگلوں میں بڑی سخت گرمی تھی اور یہاں ٹانگے میں بیٹھا اور ٹانگے میں نے کہا حضرت مولانا شیخ العزیز عبدالغنی صاحب چٹھے مولوی سے کہیں دے، تو چٹھے مولوی سے کے ساتھ میں آیا اور ہمارے دادا کے ہم سب دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے مجھے اجازت حدیث دی، ان کا عالی سنت تھا، 2006 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور مولانا عبدالحنان صاحب ہمارے والد صاحب کے ماموں تھے جو دیوبند میں اس کے ہم درس تھے، انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ بعض علماء اس وقت خفا بھی ہو گئے، میں نے کہا پڑھا کے بندوں وہ دیوبند کا بادل ہے، ہم سب پاکستان کے بڑے بند پیرے ہو، لیکن بہرحال یہ چھوڑو۔ تو مجھے پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ اعلان کریں کہ مولانا عبدالحنان صاحب جنازہ پڑھائیں، میں نے کہا اس کے ہوتے ہوئے کون پڑھا سکتا ہے۔ تو بہرحال جلالیہ آیا ہوں، جلالیہ سے واقف ہوں، یہ ہمارے دادا مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ جلالیہ میں یہاں پر انہوں نے شریف جامی پڑھی۔ یہ مولانا اعزاز الحق صاحب کے والد مولانا عبداللہ صاحب غالباً۔ تو اس دور میں سخت وقت انہوں نے گزارا، کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ملتا تھا، ماں سے یہ گھاس پوس ساگ جس کو آپ کہتے ہیں، یا ہمارے مولوی صاحب سے گپ شپ بھی لگاتے تھے، مولانا مطلوب الانوار، وہ کہتے تھے کہ مولوی جب جائے گا قبر میں اور اس سے پوچھے گا کہ مر رب، جب وہ منہ کھولے گا تو اس میں وہ سبز گھاس معلوم ہوگی، تو یہ بیچارہ تو ساری زندگی سے بھی گزاری۔ ایسے سخت وقت لوگوں نے گزارے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو آج مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ کا نام آپ دیکھیں، 4 دانگ عالم، امریکہ میں بیٹھ کر، ملیشیا میں بیٹھ کر، برطانیہ میں بیٹھ کر، ہانگ کانگ میں بیٹھ کر، بعض ملکوں میں گیا ہوں اور مجھے پیچھے سے لوگوں نے کندھے پہ ہاتھ آ کر جی فلاں مولوی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، میں نے کہا پورے میں تو نہیں جانتا، تعارف ہوا کہتے جی میں دارالعلوم حقانیہ کا بالواسطہ شاگرد، تو کوئی بلا واسطہ ہزاروں نہیں لاکھوں تک بلا واسطہ ہے۔ تو یہ علم اور فضل اور دین کے ساتھ لگنے کی نسبت ہے، ورنہ ہمارے کہ بڑے بڑے خان اور نواب اور وزیر اعلیٰ گزرے، لیکن کسی کا نام کسی کو یاد نہیں۔ اگر کوئی یاد رکھتا بھی ہے تو یہ طالب علم بیچارے اسٹوڈنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ یاد رکھوں گا تو امتحان میں
سی ایس پی کا ہوتا ہے CSS کا، لیکن مولانا عبدالحق صاحب کا نام ان لوگوں کو بھی معلوم ہے. ایک بہت بڑے عالم آئے تھے حقانیہ، مولانا عبدالمجید زندانی نام ہے، یمن کے بڑے عالم تھے. حدیث میں آتا ہے الایمان یمانی والحکمت یمانی، یہ ایمان یہ یمن سے ہے اور حکمت بھی یمن، اس کا بڑا بڑا کر ہے. تو میں نے عرض کیا کہ مولانا عبدالمجید زندانی آئے تھے، اس نے حقانیہ میں تقریر کی. تقریر کو دوران اس نے کہا کہ میں پاکستان کو ابھی نہیں جان جاتا کہ حقانیہ کو جان جاتا. یہ کیا یہ حقانیہ کے ساتھ تو شیخ عبدالمجید زندانی نے حقانیہ میں تقریر کرتے ہوئے میرے سامنے کہا کہ میں پاکستان کو نہیں پہچان جاتا. KPK تو بڑی بات ہے، اس وقت فرنٹیئر تھا، لیکن حقانیہ کو جان جاتا. لیکن آج میں نے حقانیہ کو پہچانا ہے کہ اس کے دستار کا ایک سرہ حقانیہ ہے اور دوسرا سرہ اس میں لینن اور نیکسن جو روس کا ہے وہ بھی بن گیا، اور ایک سرہ وہ گنبد خضرا ہے کیونکہ علم کا مادر اور سرشک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حقانیہ اور مولانا عبدالحق کا نام آج اس لیے زندہ ہے کیونکہ انہوں نے دین کی خدمت. یہ آپ کا چچا اور یہ اپنے دور کا بخارا حضرت مولانا نصیر الدین غورگوشتوی رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا کہتے تھے یہ شاہ ولی اللہ سرحد ہے. اب تو KPK ہو گیا، اس وقت سرحد تھا، کیونکہ اس علاقے میں حدیث اور یہ علوم یہ بھی سہائے سکسا کا یہ سارا سلسلہ یہ مولانا نصیر الدین غورگوشتوی رحمت اللہ علیہ کی برکت. ان کے مولانا قطب الدین رحمت اللہ علیہ ہمارے نوجوانوں کے نام ان کو پتہ نہیں. تو یہ فیضان تھا علم کا. یہ آپ کے چچ کا علاقہ آج اس لیے اس کا نام روشن نہیں ہے کہ یہاں بڑے بڑے پیسوں والے ہیں، یا ادھر کے لوگ امریکہ کہتے ہیں اور یا انگلینڈ میں اور یا ہانگ کانگ میں. یہ علم کی برکت آج پہچانا جاتا ہے. جس طرح یہ ظاہری تر و تازہ ہے، سرسبز و شاداب ہے، اسی طرح معنوی اور روحانی طور پر اللہ نے یہاں پہ علوم و معارف رکھے تھے اور ادھر سے علوم و معارف کے گنجینے اور خزانے تقسیم ہوئے. وہ مولانا نصیر الدین غورگوشتوی رحمت اللہ علیہ ایک دن اکوڑا خطک آئے تھے، ان کے بڑے مرید تھے یہ لنڈی کوتل وغیرہ. تو جاتے تھے کبھی کبھی تو مجھے تاریخ میں یہ بات معلوم ہے کہ حقانیہ آ کر دارالعلوم کے دارالحدیث کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اب جب میں مروں گا تو آرام سے مروں گا. اسی نے کہا کہ جی آپ نے کیا کہا؟ تو انہوں نے اپنی بات کی وضاحت پھر فرمائی کہ مجھے یہ غم تھا کہ ان علاقوں میں لوگ یہ دین اور قرآن اور حدیث کس طرح پہنچائیں گے، اس کے لیے ایک بڑا نظام اور ایک بڑا جال چاہیے. لیکن اب آپ مولانا عبدالحق نے اکوڑا خطک میں ایک ایسا مرکز بنا دیا کہ اب میں اپنے فرض منصبی سے سبکدوش ہو گیا، میں نے اپنا کام کر دیا، اب میں بے غم ہو کر دنیا سے جاؤں گا. تو ان اکابر کی دارالعلوم حقانیہ کے اوپر اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا. دارالعلوم دیوبند کے بڑے محتمم تھے مولانا قاری طیب صاحب اکوڑا خٹک آئے. انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ یہ دارالعلوم حقانیہ دیوبند کی بیٹی ہے. پھر کہا نہیں بیٹا ہے، پھر کہا نہیں دیوبند ثانی ہے، پھر کہا نہیں بلکہ این دیوبند. این دیوبند اس لیے ہے کہ اللہ نے یہاں سے لاکھوں لوگوں کو دین کی وہ روشنائی اور دین کا فہم اور سمجھ بوجھ اور بصیرت. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ،
دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، عالم کا خزینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ۔ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، اس کا سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ۔